ہماری ٹیم آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے حکمت کی کتابوں سے اور بہت ساری سرچ کے بعد اوتھینٹک نسخے شیئر کرتی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ نسخے پسند آ رہے ہوں گے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ایسی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں جن کے متعلق اگر آپ کو نہیں پتہ تو معلوم ہو سکے، اور کچھ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں جن کے ہم جواب دیتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ لوگوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری ٹیم آپ کے لیے کوشش رہے گی آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایسے ٹاپک شیئر کرے گی جس کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر خود آپ کوئی کمنٹ میں سوال پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ میں سوال پوچھیں، ہم اس کے متعلق اوتھینٹک انفارمیشن جمع کر کے، یا کوئی نسخے ہیں تو حکمت کی کتابوں سے اور ویریفائی کرنے کے بعد نسخے شیئر کریں گے۔ ایک سوال ہے کہ کیا بیوی کے دودھ چوسنا جائز ہے؟ تو سوال کا جواب دینے سے پہلے رضاعت کے احکام بیان کرنا ضروری ہے۔ یقیناً کتاب اور سنت اور اجماع سے رضاعت کا ثبوت ملتا ہے۔ کتاب اللہ میں سے دلائل: اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ سورہ النساء۔ سنت نبوی میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضاعت سے بھی وہی رشتہ حرام ہے جو کہ نسب سے حرام ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم 1444۔ اور اجماع کی دلیل یہ ہے کہ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ رضاعت کی وجہ سے نکاح کی حرمت اور اسی طرح محرم اور خلوت ثابت ہو جاتی ہے، اور دیکھنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ رضاعت کے مؤثر ہونے کی کچھ شروط ہیں، شرائط ہیں کہ رضاعت 2 سال کے دوران ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں۔ یہ اس لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے۔ سورہ البقرہ۔ یا رضاعت کی تعداد 5 ہو، یعنی بچہ 5 بار اپنی خوراک پوری کرے، جس طرح کھانے میں ایک کھانا یا پھر پینے میں سے ایک پینا ہوتا ہے، اس طرح بچے کی بھی خوراک ہے جو وہ 5 پوری کرے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ وہ ایک بار ماں کا دودھ اپنے منہ میں ڈالے اور پھر پینے کے بعد خود ہی باہر نکالے، تو اس طرح 5 بار ہونا چاہیے۔ لیکن بچہ اگر سانس لینے یا پھر ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو منہ میں ڈالنے کے لیے نکالے تو اسے ایک بار رضاعت شمار نہیں کیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہی مسلک ہے، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے۔ رضا کی تعریف یہ ہے کہ بچہ ایک بار دودھ منہ میں ڈال کر چوسے حتیٰ کہ وہ اس کے پیٹ میں جائے، اور بچہ خود ہی اسے چھوڑ دے تو یہ ایک رضا شمار ہوگا۔ بعض رضاعات کی دلیل میں حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ قرآن کریم میں 10 معلوم رضاعات کا نزول ہوا تھا جس سے حرمت ثابت ہوتی تھی، لیکن بعد میں انہیں 5 رضاعات کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت بھی یہ پڑھی جاتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث 1452۔ یعنی بہت ہی دیر بعد اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور کچھ لوگوں کو اس کے منسوخ ہونے کی خبر نہ مل سکی۔ جب اس کی تلاوت کا منسوخ ہونے کا انہیں بھی علم ہوا تو انہوں نے بھی اسے ترک کر دیا،
اور سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی رکھا گیا ہے، یعنی حکم کے بغیر صرف تلاوت ہی منسوخ ہے۔ یہ بھی نسخ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ 2 سال کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوگی جس سے حرمت ثابت ہو سکے۔ جمہور علماء کرام کا مسلک یہی ہے۔ ان کے دلائل میں آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ اس رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے جس سے انتڑیاں بھر جائیں اور دودھ چھڑانے کی مدت سے قبل ہو۔ سنن ترمذی حدیث 1152 اور ترمذی رحمۃ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ اور اکثر اہل علم کے اور صحابہ کرام وغیرہ کا بھی عمل بھی اسی پر ہے کہ حرمت اسی رضاعت سے ثابت ہوتی ہے جو 2 سال سے کم عمر میں ہو اور 2 برس کی عمر کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس پر صحابہ کرام سے بھی آثار موجود ہیں۔ ابو عطیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، اس کا دودھ اس کے پاستانوں میں رک گیا تو میں نے اسے چوس کر پھینکنا شروع کر دیا۔ بعد میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ اس شخص نے ان کا فتویٰ بیان کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے، کیا آپ اسے دودھ پیتا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ رضاعت تو وہ ہے جس سے خون اور گوشت بنے۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب تک آپ لوگوں میں یہ حبر العامہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں نہ پوچھو۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 1389۔ اور امام مالک نے بھی موطا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رضاعت تو اس کے لیے ہے جس نے بچپن میں دودھ پلایا، اور بڑے کی رضاعت نہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ دار قضاء کے پاس آئے اور بڑے شخص کی رضاعت کے بارے میں سوال کرنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، میری ایک لونڈی تھی جسے میں وطی کیا کرتا تھا، میری بیوی نے اسے دودھ پلایا دیا۔ میں جب اس کے پاس جانے لگا تو میری بیوی کہنے لگی، اس سے دور رہو، اللہ کی قسم میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اسے سزا دو اور اپنی لونڈی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ رضاعت تو بچے کی ہے۔ موطا امام مالک، اس کی سند صحیح ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بیوی کا دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس کا کچھ بھی اثر نہیں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، تحریم رضاعت میں یہ شرط ہے کہ وہ 2 سال میں ہو۔ اکثر اہل علم کا یہ قول ہے، اور اس طرح عمر، علی، ابن عمر، ابن مسعود، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات سے بھی روایت ہے۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت نہیں۔ امام شعبی، ابن شبرمہ، اوزی، امام شافعی، اسحاق، ابو یوسف، محمد ابو ثور بھی اسی کے قائل ہیں، اور امام مالک کی ایک روایت بھی اسی طرح کی ہے۔ تو اس بنا پر بیوی کا دودھ چوسنا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، اگرچہ اس کا ترک کرنا ہی اولا ہو۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا، بڑے کی رضاعت موثر نہیں، اس لیے کہ رضاعت وہ موثر ہے جو 5 یا اس سے زیادہ رضاعت ہو، اور ہو بھی 2 برس کی عمر تک دودھ چھڑانے سے قبل۔ تو اس بنا پر ہم اگر کوئی
اپنی بیوی کا دودھ چوستا ہے یا پھر وہ پیتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں بنے گا۔ دیکھیے فتاوی اسلامیہ، واللہ عالم۔